آداب۔ اختر حسین ترمیزی کے ساتھ شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ خبروں کی شروعات سے قبل آیت کلام پاک اور حدیث شریف۔ اور یہ قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کو جھٹلانے والے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہوگا۔ سورہ الحاقہ آیات 48 تا 50۔ حدیث شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ عفو و درگزر پر اللہ تعالی بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ پیگاسس معاملے کی تحقیقات کے لیے پینل تشکیل، ریٹائرڈ جج نگرانی کریں گے، سپریم کورٹ کا حکم۔ ہمارا لیڈر نہیں تو ہماری طاقت نہیں، بیرسٹر اویسی۔ مظفر نگر میں تاریخ کے بدترین فسادات رونما ہوئے، صدر مجلس کا جلسہ عام سے خطاب۔ حضور آباد ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی مہم ختم، اور T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، کم قیمت پر معیاری علاج کی سہولت۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کو ہندوستان میں بعض افراد کی جاسوسی کے لیے اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کے مبینہ استعمال کی تحقیقات کے لیے سائبر ماہرین کا ایک 3 رکنی پینل بنایا ہے، اور کہا ہے کہ ریاست ہر مرتبہ قومی سلامتی کا عذر پیش کرتے ہوئے فری پاس حاصل نہیں کر سکتی، اور عدلیہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار نہیں کر سکتی۔ شہریوں کے پرائیویسی کے حق پر حالیہ عرصے کے سب سے اہم فیصلوں میں سے ایک حکم نامے میں چیف جسٹس NV رمنا کی زیر قیادت بینچ نے کہا کہ ریاست محض قومی سلامتی کا عذر پیش کرتے ہوئے عدلیہ کو خاموش تماشائی بنا کر نہیں رکھ سکتی۔ بینچ نے کہا کہ ایک جمہوری ملک میں افراد کی اندھادھند جاسوسی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پینل کی نگرانی سابق جج RV رویندر کریں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کا مظفر نگر کے عوام نے شاندار استقبال کیا۔ بیرسٹر اویسی نے مظفر نگر میں اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ اتر پردیش میں ہر سماج اور ہر طبقے کی اپنی سیاسی آواز ہے، صرف مسلمانوں کی آواز و بے باک آواز نہیں ہے۔ ہر سماج کے ووٹ کی اور ان کی آواز کی اہمیت دکھائی دیتی ہے۔ یوپی میں 19% مسلمان ہونے کے باوجود ہم متحد نہیں ہیں۔ اگر اتر پردیش کی 19% آبادی متحد ہو جائے تو ہمارے مقدر کے فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ یوپی میں برسوں سے مسلمانوں نے مختلف جماعتوں کی تائید کی، لیکن انہیں ان کا مستحق مقام نہ مل سکا۔ مجلس یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس دور کا خاتمہ ہو۔ اگر ہم اپنی آواز کو مضبوط نہیں کریں گے اور اپنی سیاسی طاقت نہیں بنائیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ صدر مجلس نے کہا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں نہ صرف مظفر نگر شہر بلکہ ضلع مظفر نگر کے مختلف حلقوں سے مجلس اپنے امیدواروں کو اتارے گی۔ صدر مجلس نے کہا کہ ستمبر 2013 میں بھارت کی تاریخ کا بدنما فساد مظفر نگر کی تاریخ میں کیا گیا۔ آج بھی 8 برس گزر جانے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اپنے گھر نہیں جا سکتے۔ بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کے فرزند آرین خان کو کم سے کم 1 دن اور جیل میں رہنا پڑے گا، کیونکہ بامبے ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ضمانت پر سماعت جمعرات کو تیسرے دن بھی جاری رہی۔ ان کے وکیل مکل روہتگی نے کہا کہ انہیں ڈرگز کی ضبطی نہ ہونے کے باوجود گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ آرین کے وکلا نے واضح کیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ملا اور ان کی گرفتاری اور ضمانت سے انکار کی بنیادی معمولی ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل مکل روہتگی نے کہا کہ کسی بھی شخص کو گرفتاری کی بنیاد بتائے بغیر حراست میں نہیں رکھا جا سکتا، اور ایسے افراد کو اپنی پسند کے وکیل سے مشاورت کا حق حاصل ہے۔ دلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے چہارشنبے کو کہا کہ ایودھیا کو مکھیہ منتری تیرتھ یاترا اسکیم میں شامل کیا گیا ہے، جس کے تحت اب وہ تمام معمر شہریوں کو مفت میں رام للا کا درشن کرائیں گے۔ کیجریوال کی صدارت میں دلی سیکریٹریٹ میں منعقدہ میٹنگ میں کابینہ نے مکھیہ منتری تیرتھ یاترا اسکیم کے تحت رام للا کے درشن کے لیے بزرگوں کو ایودھیا لے جانے کی منظوری دی ہے۔
حکمران تلنگانہ راشٹریہ سمیتی اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے قائدین نے حلقہ اسمبلی حضور آباد کے ضمنی انتخاب کی مہم کے آخری دن آج ہائی ٹیک مہم چلائی۔ 30 اکتوبر کو منعقد ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے چہارشنبے کو شام میں مہم ختم ہو گئی۔ ٹی آر ایس کے ٹکٹ پر جی سرینواس یادو مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ بی جے پی نے ای راجندر کو ٹکٹ دیا ہے اور کانگریس امیدوار کے طور پر وینکٹ قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حلقے میں 306 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 47 پولنگ سینٹرز میں 1000 سے زائد ووٹرز ہیں۔ معمر افراد، معذورین اور کورونا کے مریضوں کے لیے پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سوندرا راجن نے طلباء اور اسکالرز کو اختراع پر توجہ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اختراع انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سوندرا راجن، جو ریاستی جامعات کی چانسلر بھی ہے، جامعہ عثمانیہ کے 81ویں کانوکیشن کے موقع پر چانسلرز خطبہ دے رہی تھی۔ یہ کانوکیشن جامعہ کے ٹائیگور آڈیٹوریم میں چہارشنبے کو منعقد ہوا تھا۔ عادل آباد ضلع کے ایچوڑا منڈل کے موضوع گنڈالہ میں ایک ہی طبقے کے 2 گروپس کے درمیان پیش آئے تصادم کے واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 3 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ تصادم کے دوران ایک دوسرے پر سنگباری کی گئی اور کئی مکانات پر بھی پتھراؤ کرتے ہوئے نقصان پہنچایا گیا۔ یہ تصادم ایک درگاہ کے عرس کے مسئلے پر پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ گنڈالہ میں واقع سید صفدر علی بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر ہر سال عرس کا اہتمام ہوتا ہے۔ عرس کے انتظامات کے دوران ہر سال یہاں 2 گروپس کے درمیان لفظی بحث و تکرار دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح آج بھی عرس کے انتظامات کے مسئلے پر ایک ہی فرقے کے 2 گروپوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جامع مسجد نوی پیٹ ضلع نظام آباد کے فرش پر گلال پھینک کر شرپسند عناصر نے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع پر جناب سید احمد پاشا قادری، معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن اسمبلی یاقوت پورہ نے پولیس کمشنر نظام آباد کارتکیہ سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا اور اشرار کی گرفتاری، امن و ضبط کی برقراری کے لیے پولیس انسپیکٹرز کی تعیناتی کا مشورہ دیا۔ پولیس نے جامع مسجد نوی پیٹ پہنچ کر معائنہ کیا اور انتظامی کمیٹی کی تحریری شکایت پر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کل رات نامعلوم اشرار نے جامع مسجد نوی پیٹ کے بیرونی حصے کے فرش پر گلال پھینک کر بے حرمتی کی اور حالات کو کشیدہ بنانے کی کوشش کی۔ چہارشنبے کو صبح مسجد کے فرش پر گلال کے پائے جانے پر انتظامی کمیٹی اور مقامی مسلمانوں نے پولیس کو مطلع کرتے ہوئے واقعے پر تشویش ظاہر کی۔ جوائنٹ ڈائریکٹر پینشن پیمنٹ آفس حیدرآباد و سکندرآباد نے وظیفہ یاب ملازمین، فیملی پینشنرز اور دیگر سرکاری محکمہ کے پینشنرز کو جو ہر ماہ پینشن آفس سے وظیفہ حاصل کرتے ہیں اطلاع دی ہے کہ وہ اینول ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ پر تازہ پاسپورٹ سائز فوٹو کے ساتھ متعلقہ بینک آفیسر، گزیٹڈ آفیسر کی تصدیق کرتے ہوئے 1 نومبر 2021